کبھی کبھی زندگی کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ آنسو بہتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے اور امیدیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے، یہ وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب ہم صبر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے دل میں سکون کا سائبان بکھیرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کی رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی، تبھی اللہ نے آپ کو کچھ ایسا عطا کیا جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو درد کی حالت میں پکارا ہے اور محسوس کیا کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں میں گونجتی رہی جب تک کہ اللہ نے کن نہیں فرما دیا؟ کیا آپ نے کبھی صبر کی آخری حد تک پہنچ کر اللہ کی طرف سے ایسی نعمت پائی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ صبر کے بعد آنے والی کامیابی کی نوید دیتا ہے، جن میں اللہ صبر کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے صبر کا اجر ضرور ملے گا، جن میں اللہ صبر کرنے والوں سے فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ یاد رکھیں، ایمان ہی انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقین رکھیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر لکھا ہوا ہے، آپ کا پیشہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر عطا کر دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبرائے مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ کو جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کو تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کی فریاد کو آپ کی زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو آپ کا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے
جو ہمیشہ سے آپ کا تھا ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ بس آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو آپ کی برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی بھی آپ کو اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ آپ کے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک آپ کی دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھیں، پھر دیکھیں دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں لاتا، وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب آپ کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہیں جو آپ کے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک آپ کی صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کا نصیب بدل دے، اور پھر وہ آپ کو دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اس من پسند چیز کو جسے آپ سے دور کیا گیا ہے آپ کے حق میں بہتر بنا سکے۔ اور یقین رکھیں اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے آنسو آپ کے درد کو جانتا ہے، اس نے آپ کی روح کو کمزور پڑتے آپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کریں وہ باتیں سن کر جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، آپ صبر کریں، بس صبر کریں۔ اس آزمائش کے بعد آپ کے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں آپ کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی آپ کو سنبھالے گا۔ جو وقت نے آپ سے چھین لیا ہے اللہ آپ کو ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون آپ کو کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھیں، جو آپ کو اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھیں۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھیں۔ اللہ سے مانگیں اور بار بار مانگیں، تب تک مانگتے رہیں جب تک وہ اس چیز کو آپ کی جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا آپ کا دل بدل نہیں دیتا۔ یہ چاند ستارے اور کہکشاں، یہ زمین و آسمان جس نے بنائے ہیں وہ آپ کے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے آسمان میں اڑتے پرندوں کو سنبھال رکھا ہے وہ آپ کو بھی سنبھالے گا۔ جس نے دن رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ آپ کے مقدر کو بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ آپ کی جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ آپ اس سے امید لگائے رکھیں اور اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس آپ کو یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے
جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولیں آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ کا دل آپ کو اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو تو اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگیں تو خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو آپ کو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ آپ کو اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھیں وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ گنتی تک بھول جائیں گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب سارا جہاں سو رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ پھر کیسے اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ آپ کے دل کو بھی بدلے گا، وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ بس تھوڑا صبر، حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور سارا جہاں بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا، ناممکن ممکن بن جائے گا، اور یوں آپ مطمئن ہو جائیں گے یہ جان کر کے کہ جب آپ کے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی آپ کے پاس نہ تھا تب بھی وہ آپ کے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی ہمارے ساتھ رہا، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ آپ کی صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معمولات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، اس کی تقدیر وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنی ہے آپ اس چیز کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنی وہ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ آپ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو آپ کی خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرے جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے بہتر ہی ہوگا، آپ نہ صرف بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ تک کو بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کو بس یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے اس تک آپ کو پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے
کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ کو وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستان سنایا کرتے تھے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک پہنچا دیتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ آپ اللہ کی چاہت کو اول رکھیں گے تو وہ آپ کا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقین بھی رکھیں۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیوں یہ بے چینی آپ کو ستاتی ہے؟ آپ جلد باز ہیں، آپ کی جلد بازی آپ کو تکاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑیں، یقین نہ چھوڑیں۔ مجھ سے ہوتے ہیں اور مجھ سے ہوں گے۔ جو آنسو آپ رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہیں، جو تکلیف آپ کے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ اور جانتے ہیں مجھ سے کیا ہوتے ہیں؟ مجھ سے وہ ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے مجھ سے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں مجھ سے۔ اور جانتے ہیں کہ مجھ سے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ مجھ سے آپ کے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، مشکلات جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور پتہ ہے مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس اس کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ ٹوٹ کر بکھرے ہیں اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جائیں کیونکہ اب آپ کو آپ کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ آپ کے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ آسمان سے آپ کے لیے کن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، کافی کر کے دیکھیں اللہ کو، پھر آپ کو کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو آپ نے چاہا ہوگا۔ آپ راضی رکھیں اسے، پھر وہی ہوگا جس پر آپ کا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب آپ کا ہوگا جب آپ کا کارساز اللہ ہوگا۔ پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پانے کی کوشش ہی نہ کریں، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ آخر میں سارا نظام قسمت اور نصیب پر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ آپ کو کبھی بھی اس خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ آپ کے دل میں اگر سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور جانتے ہیں
اللہ خود چنتا ہے آپ کو اپنے لیے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان آپ کے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے آپ کا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے آپ کے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے آپ کو اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان آپ کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس لیے توکل رکھے اللہ پر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں جانے سے پہلے اللہ پر کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ بس یقین رکھیں، اندھا یقین، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل جواب دے رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھیں۔ وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کریں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ بس اس کے ہو جائیں، پھر دیکھیں ان کے نظارے۔ جب آپ اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جو آپ کی پسند کا تو ہوتا ہے مگر آپ کے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو آپ جانتے ہیں اس وقت اس رب کو آپ پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اس لمحے آپ کی مانگی گئی دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ آج اس کی رضا قبول کر لیں اور پھر وہ آپ کو آپ کی رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی، آپ اپنی ہر تکلیف کو بھول جائیں گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور پتہ ہے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ اور کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑیں، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالے میں لایا ہے تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں اسے صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا، کیونکہ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی، آپ باقی کا کام اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا فضل ہمیں ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ملتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔